دنیا کی کوئی چیز اللہ پاک نے ایسی نہیں بنائی جو گھوم کر اپنے مقام پہ نہ جائے. اگر کسی چیز میں اس کائنات کے اندر سرکل موجود نہیں ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات. 13 کروڑ سیل صرف اس سرکل کو چلاتے ہیں. جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ایک سرکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ. ناظرین محترم، ہم لوگ اپنے پروگرام میں فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. اس کے لیے فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کی کتاب پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرازی صاحب. جی وعلیکم السلام. فرازی صاحب، آپ نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا، ہر چیز کی کبھی نہ کبھی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے اور یہی قانون قدرت ہے. اس کرۂ ارض کا بھی کبھی آغاز ہوا تھا اور ایک دن انجام بھی ہو کر رہے گا. یہ زمین اور دنیا کب تخلیق ہوئی، اس بات کو صرف اور صرف خالق کائنات ہی جانتا ہے، اور کب اس دنیا کو فنا کرے گا وہی جانتا ہے. فرائض صاحب، آپ لکھتے ہیں ہر چیز کی فنا سے بقا ہے، فنا نہ ہوتی تو بقا نہ ہوتی. شاہ صاحب اس پہ رہنمائی فرمائیں. جی یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں شاہ جی. آپ کے سوال کرنے سے میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر اس کا میں تفصیلاً جواب دوں تو 15 پروگرام درکار ہے. اللہ اکبر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تفصیلاً اس کا جواب دوں تو پھر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں 10-12 پروگرام 15 منٹ کے کروں تو پھر اس کا جواب آ جائے گا. جی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی، وہ چیز اس کا وجود ہی کوئی نہیں جس کا آغاز نہیں ہے. اس کا وجود ہی کوئی نہیں جس کا آغاز نہیں ہے، اور جس کا آغاز ہے اس کا انجام ہے. بنیادی طور پہ یہ کتاب زندگی اور موت کے اوپر لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا آغاز اور انجام جہاں تک دنیا بننے کا تعلق ہے، اس کو بڑا خوبصورت وہ جملہ اس میں جی. کہ دنیا جس نے بنائی ہے وہی جانتا ہے کب بنی ہے، اور دنیا کب ختم ہونی ہے جی. یہ وہی جانتا ہے. ہم جو اپنا وجود لے کے پھرتے ہیں، شاہ جی میں آپ کے اس سوال سے میرے دماغ میں جو فلسفہ آیا نا جی، جس پہ میں کہہ رہا ہوں بہت سارے پروگرام کرنے پڑیں گے. فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو دنیا، یہ جو کائنات، یہ جو سارا نظام بنایا نا شاہ صاحب، یہ ایک سرکل ہے. یہاں سے زندگی شروع ہوئی، یہ سارا سرکل یوں جائے گا، یہاں پہ موت واقع ہوئی. اب اگر آج کا دن میں اس آپ کے سوال کے بیچ میں صرف فنا اور بقا کے بیچ میں رہوں، صرف انسان کی باڈی پر بات کروں، تو پھر آپ کو یہ سرکل سمجھ آئے گا کہ یہ سرکل ہے کیا. بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے کوئی چیز اس کائنات کے اندر وداؤٹ سرکل نہیں بنائی. جی. سرکل آپ سمجھتے ہیں؟ پہیا، جی. جیسے گاڑی کے نیچے ایک پہیا ہے، یہ سرکل ہے. یہی آغاز ہے، یہی انجام ہے، یہ سرکل ہے. اب آپ انسان کی باڈی پر تھوڑا سا غور فرما لیں. انسان سانس لیتا ہے، یہ اندر جاتا ہے، یہ انسان کے پھیپھڑوں میں سرکولیٹ ہوتا ہے، سرکولیٹ ہو کے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک سرکل ہو گیا. یہ زندگی چلانے کا اللہ نے ایک سرکل مقرر کیا. ٹھیک ہے جی. انسان کے جسم کے اندر ایک خون گردش کرتا ہے، وہ سرکل ہے. سرکل سے میں سرکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی، ذرا غور فرمائیے گا، کہ جو یوں گئی اور یہاں ختم ہو گئی. ہر چیز گھوم کر وہیں آ گئی. زندگی گھوم کر اس جگہ پر آ گئی جہاں موت واقع ہونی ہے. اس کی ہزاروں نشانیاں انسانی وجود کے اندر موجود ہیں. یعنی خون سرکل کر رہا ہے. اب یہ ڈاکٹروں کو پتا ہے کتنے ہزار مرتبہ، کتنے لاکھوں مرتبہ یہ سرکولیٹ کرتا ہے، یہ گھوم رہا ہے. اور اللہ کے نظام میں، یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے، اللہ کے نظام میں جتنی چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں وہ یوں کرتی ہیں. کعبے کا طواف یوں ہوتا ہے نا جی. جی خون یوں گردش کرتا ہے. جب آدمی یہاں سے چلتا ہے، ایک سرکل پورا کرتا ہے تو اس کا ایک طواف کا چکر پورا ہوتا ہے. انسان کا خون یہاں سے گردش کرتا ہے، یہاں آتا ہے، ایک سرکل پورا ہوتا ہے. اب انسان کے دماغ پہ آ جائے. انسان کی جو میں اکثر خلیوں کی بات کرتا ہوں، انسان کے جو اربوں یہ خلیے ہیں، ان کے اندر ایک سرکل چل رہا ہے کرنٹ کا. ٹھیک ہے جی، ایک سرکل چل رہا ہے. اللہ پاک نے یہ سرکل مقرر کیا ہوا ہے جو گھوم رہا ہے. پتہ نہیں اس کی کتنی کی رفتار ہے. دماغ کے جو ماہر لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے نا، اس کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ ہے. اللہ اکبر. اس کائنات کا سب سے بڑا فلسفہ ہے. اس ایک دماغ کے اندر جو رگوں کے اندر خون سرکولیٹ کر رہا ہے، وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کائنات کا، اس زمین کا، کائنات کو نہ کہیں، زمین کا جو حجم ہے وہ 64,000 میل کا سرکولیٹ ہے. اللہ اکبر. 64,000 میل کا ایک چکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو انسان کے دماغ کے اندر جو کرنٹ چل رہا ہے، یا جو سوچ چل رہی ہے، جو ابتدا اور انتہا چل رہی ہے، وہ اس 64,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے. فراز صاحب. تھوڑا سا جی. اللہ پاک نے اس چھوٹے سے دماغ کے اندر آپ 64,000 کلومیٹر کی دنیا کی باریک سے باریک چیز بنا لے، وہ اتنی جگہ پر نہیں آ سکتی، اس مٹھی کے اندر نہیں آ سکتی. یہ جب 10-12 پروگرام ہو جائیں گے نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بقا کہاں پہ ہے. یہ ابتدا ہے، سائنسدانوں نے اس پہ نہیں سوچا. یہ جو دماغ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے نا سسٹم، یہ ابتدا ہے. یہ رب کائنات کی وسعت کی ابتدا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی بات؟ یہ اس کی قدرت کی ابتدا ہے اس دماغ کے اندر. یعنی یہ والا جو پروگرام ہے نا سارا، یہ انسان کی باڈی میں یہ ابتدا اور انتہا پہ رہے گا. اب آپ کچھ سوال کریں گے، لیکن اب ایک بات میں اور کر لوں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک سرکل ہے. یہ ایک سرکل ہے. میری جو بات اندر سے نکل رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، جس کو نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی آدمی جانتا ہے کہ یہ کس طرح نکل رہی ہے. یہ اس سرکل میں جو سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ جگہ ہزاروں خلیے اس بات کو سرکولیٹ کر کے اس بات کو نکال رہے ہیں. اور پھر یہ بات جو آپ تک جا رہی ہے، میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ 10-12 پروگرام بڑے غور سے سنیں. یہ جو سرکولیٹ کر کے آپ تک جا رہی ہے، آپ کے کان سے سرکولیٹ ہو کے یہ خلا میں جا رہی ہے، یہ پہیا چل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ پہیا چل رہا ہے. یہ پوری کائنات ایک پہیا ہے. یہ پوری کائنات ایک گراری ہے. یہ پوری کائنات، اصل میں آپ نے فنا اور انتہا کی بات کی ہے نا،
تو دنیا کی کوئی چیز اللہ پاک نے ایسی نہیں بنائی جو گھوم کر اپنے مقام پہ نہ جائے. فیض صاحب، فنا کی آپ ابھی ماشاءاللہ جس طرح بتا رہے ہیں، آپ بقا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بقا پہ بھی فنا کی اہمیت کیا ہے؟ نہیں ابھی بقا پہ فنا نہ ہوتی تو بقا بھی نہ ہوتی. میرا سوال آپ سے یہ ہے. نہیں یہ دو فکریں ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دو فکریں ہیں. بنیادی طور پہ فنا نہیں ہے، بنیادی طور پہ ابتدا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اگر کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ یہ بات سنیں گے تو اس بات پہ ضرور غور کریں گے. بنیادی طور پہ ابتدا جب چلی ہے وہ انتہا پہ پہنچی ہے تو پھر فنا ہے. اور جب انتہا پہ پہنچی ہے تو پھر رب کریم فرماتے ہیں کہ تو نے اس دنیا میں چلے جانا ہے جہاں بقا ہے، جہاں میں موت کو ذبح کر دوں گا. لیکن وہ مقام ہمارا 5-10 پروگراموں کے بعد آئے گا، ابھی نہیں آ سکتا. اتنی معمولی بات نہیں اللہ کی قدرت کہ آپ نے 4 لائنیں پڑھی ہیں تو میں نے 6 لائنوں میں جواب دے کے اس کام کو ختم کر دیا. بھائی زندگی تو سارا فلسفہ ہی موت ہے. اگر اسے زندگی سے موت نکال دیں تو یہ دنیا کہاں ہے؟ اگر اسے زندگی سے آپ ابتدا نکال دیں تو یہ دنیا کہاں ہے؟ اس زندگی سے اگر آپ انتہا نکال دیں تو یہ زندگی کہاں ہے؟ بہت خوب. ٹھیک ہے جی. اب یہ سسٹم چل رہا ہے. میں نے جو گفتگو کی یہ ایک سرکل ہے. بنیادی طور پہ ناظرین کو یہ بات ہم نے سمجھانی ہے کہ یہ جو ایک پہیہ ہے، یہ جو ایک سرکل چل رہا ہے، یہ ہم چلاتے چلاتے لے جائیں گے آسمان پہ، ہم چلاتے چلاتے لے جائیں گے پاتال میں، ہم چلاتے چلاتے لے جائیں گے اللہ کے دربار میں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سرکل ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو انتہا کی مثال ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھے ہیں اس کو بیت المعمور کہتے ہیں نا؟ جی. سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل. والعالم، جیسے اللہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہاں فرشتے سرکل میں طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ سرکل ہے. اگر کسی چیز میں اس کائنات کے اندر سرکل موجود نہیں ہے تو وہ ہے اللہ کی ذات. اللہ اکبر. باقی پوری کائنات چونکہ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت خوب. اللہ کی کوئی نعوذ باللہ فنا نہیں ہے، تو لہذا وہ سرکل سے آزاد ہے. باقی پوری کائنات، باقی 7 آسمان، باقی لاتعداد سیارے ستارے، جو کچھ بھی سب کا سرکل ہے. سب کا سرکل ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کا سرکل ہے اس کی انتہا ہے. اللہ. اب آ جائیں آپ کی آنکھوں کا اور دیکھنے کا ایک سرکل ہے. آپ سیدھا نہیں دیکھ رہے، یہ سرکل سے آپ نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ نے میری بات کو سنا، یہ بالکل سیدھی نہیں ہے، یہ گول ہے. آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے کنسیو کیا، یہ آپ کے دماغ میں گیا، سرکل یہ گھوما. 13 کروڑ سیل صرف اس سرکل کو چلاتے ہیں. جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سرکل ہے. تو ایک چیز. اب آ جائیں آپ کھانا کھاتے ہیں، پہلے اس وجود کا سرکل دیکھ لیں نا جی. آپ جب کھانا کھاتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ جو آپ کا جبڑا ہے نا، یہ بھی ایک سرکل ہے. یہ جو آپ اپنے کھانے کو چباتے ہیں، پیستے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو چبا کے کھائے گا تجھے پتہ لگے گا کہ ذائقہ کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا تو اس کو پیسے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جتنی دیر اس کھانے کو چبائے گا اتنی دیر میرا شکر ادا کرے گا. اگر تو فوری طور پہ اس کو پیٹ میں لے جائے گا، حلق میں لے جائے گا، نہ حلق میں ذائقہ ہے نہ معدے کے اندر ذائقہ ہے، اسٹامک میں تو ذائقہ ہی نہیں. ذائقہ تو میں نے تیرے منہ کے اندر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو نوالے کا، وہ جو لقمے کا سرکل ہے، وہ جو سرکل ہے وہ اس کو پیستا ہے، وہ اس کی انتہا ہے. ابتدا یہ کہ آپ نے نوالا اپنے منہ میں ڈال لیا، ابتدا کیا آپ نے.
اب اس کو آپ نے پیسا، آپ نے سرکولیٹ کیا، کبھی ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، کبھی ادھر لے گئے، آپ نے اس کو پیس لیا، آپ نے اس کی انتہا کی، انتہا کرنے کے بعد اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں وہ غرق ہو جائے گا۔ جب آپ کے معدے میں چلا گیا، اب آپ کہیں گے کہ معدے میں چلا گیا، وہاں کون سا سرکل ہے؟ معدے کے اندر دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں، جہاز کے اندر لگی ہوئی مشینیں جن سے جہاز اڑتے ہیں نا، وہ مشین بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا انسان کا سٹمک ہے، جتنا بڑا انسان کا معدہ ہے۔ دنیا کی کوئی سکریننگ کرنے والی مشین ایسی موجود نہیں ہے جو سرکل میں جو 22 72 73 74 چیزوں کو سکرین کر کے علیحدہ علیحدہ کر دے۔ یہ سرکولیشن کیا ہے؟ اب آپ نے وہ بات چھیڑ دی نا، پتہ نہیں ناظرین کو یہ باتیں سمجھ آئے نہ آئے، آپ نے بات چھیڑ دی۔ اب جتنا آپ کے معدے کے اندر جو کھانے کو کرش کیا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، وہ جو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو نہیں پتا۔ آپ تو بڑی ذمہ ہو گیا، آپ نے کھا لیا۔ اندر تو اللہ ہے، آپ نے تو کھا لیا، آپ نے بھوک والے مقام پہ رزق پہنچا دیا، اب اللہ نے آپ کی بھوک مٹانی ہے، اللہ نے اس کو سرکولیٹ کرنا ہے، پھر اللہ نے آپ کے جو کھایا ہوا کھانا ہے اس کو کتنی مقدار دینی ہے جس سے آپ کا فضلہ بنے گا، باقی کتنا پانی آپ کا اس معدے، اس سٹمک کے اس سرکل کے اندر فالتو ہے جو پیشاب بنے گا۔ یہ سرکل چل رہا ہے۔ پھر کتنی چیزیں اس کے اندر گندی ہیں، کتنی چیزیں اس کے اندر اچھی ہیں، یہ سارے اللہ تعالی اندر بھی معدے کے اندر جو سرکل ہے وہ جہاز کے اندر بھی نہیں ہے۔ انسان کی عقل اس مقام تک نہیں جا سکتی، یہ جہاز تو اڑا لیتا ہے، انسان یہ تو کر لیتا ہے نا۔ اچھا جہاز اڑ رہا ہے، جہاز کس چیز سے اڑ رہا ہے؟ ہوا سے اڑ رہا ہے نا، جی سرکل ہے۔ اس کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں، جب وہ آسمان پہ جاتا ہے، وہ جب جہاز اس ہوا کو کھینچتے ہیں، اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو بنایا گیا ہے سسٹم وہ ایسے ٹیڑھا ہے، وہ جب سرکولیٹ کرتا ہے تو جس طریقے سے ہوا کو سرکولیٹ کر کے وہ پیچھے پھینکتا ہے تو جہاز آگے کو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر میں صرف یہی گفتگو کروں کہ ہوا کیسے سرکولیٹ کرتی ہے، پانی کیسے سرکولیٹ کرتا ہے، ابھی تو اپنے وجود کی بات کریں گے نا جی، پھر ان کی کریں گے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، دریاؤں کا پانی سمندر کی طرف کیوں جاتا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ بھائی سمندر کی طرف ہی کیوں راوی جا رہا ہے؟ بھائی سمندر کی طرف ہی دنیا کے دریا سارے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سرکل ہے۔ پھر اللہ کے کام کی ایک خوبصورتی آپ کو بتا دوں، زمین کے اندر جو پانی ہے جس سے ہم نکال کر پیتے ہیں، یہ پانی سیدھا نہیں چل رہا ہے، یہ سرکولیٹ کر رہا ہے زمین، اس پورے کرۂ ارض کے نیچے پانی سرکولیٹ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ اللہ کی کائنات میں تمام بنائی ہوئی چیزیں ایسے گھوم رہی ہے روڈ میں، بہت خوب، ٹھیک ہے جی۔ اگر صرف ابھی سبحان اللہ۔ 10 20 30 منٹ اگر ہم صرف اسی باڈی کی ہی بات کرتے رہے تو وہ ٹائم بھی ناکافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میری گفتگو سن کر جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ جو خیالات ہیں وہ آپ کے دماغ میں سرکل میں گھوم رہے ہیں، کسی جگہ فکس نہیں ہو گئے، وہ اللہ اکبر۔ وہ سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا ہے، اس کے اندر بھی سرکل ہے۔ اس کائنات کے اندر، جو کائنات اس آسمان کے اندر ہے، اس میں کوئی چیز بغیر سرکل کے نہیں ہے۔ سرکل کے نہیں۔ عام طور پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہوا ادھر سے آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں نا، جی کہتے ہیں کہ ادھر سے بڑی اچھی ہوا آتی ہے، کھڑکی کھول دیں۔ ہوا سرکل کرتی ہے۔ اگر ہوا سرکل نہ کرتی، چھت پہ لگایا ہوا پنکھا کبھی آپ کو ہوا نہ دیتا۔ سرکل، اور سرکل بھی وہ ہے جو خانہ کعبہ کا سرکل ہے، جو بیت المعمور کا سرکل ہے، یہ سرکل نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر مشین، دنیا کی ہر موٹر، دنیا کی ہر گراری، دنیا کی ہر ہوا، دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ آگ بھی سرکولیٹ کرتی ہے۔ جی فیض صاحب، آپ سے بڑی اچھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔